بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 11 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج آپ سے گفتگو کرتے ہیں جناب، دو اہم ترین خبریں ہیں۔ ایک تو مسلم ممالک کے مسلمانوں نے ایک بہت ہی عظیم الشان فیصلہ سنایا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے مسلم ممالک، عرب ممالک اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور ان مسلم حکمرانوں کے لیے بہت میرا خیال ہے وہ نوشتہ دیوار ہے مسلم حکمرانوں کے لیے، خواہ وہ عرب ممالک کے ہیں یا مڈل ایسٹ کے سربراہان ہیں ان کے لیے، کیونکہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے جو کہ خوش آئند ہے، اور اس سے آپ سن کے خوش ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بریک لگی ہے۔ مسلم حکمران جو ہیں، جو بہت تگڑے ہیں، جہاں پہ بادشاہتے ہیں جی، اور وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور اس کی ریزن کیا ہے یہ شیئر کرتے ہیں۔ اور دوسری، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ، یہ دو چیزیں آپ سے کرتے ہیں جناب۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ بندی کے بارے میں کوششیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں۔ سچویشن کیا ہے اس وقت؟ سچویشن یہ ہے کہ آذربائیجان مسلسل ان کا پلڑا بھاری ہے آذربائیجان کا، اور وہ مسلسل اپنی فتوحات حاصل کر رہے ہیں۔ 30 سے زیادہ علاقے آذربائیجان واپس لے چکا ہے، 30 سے زیادہ آبادیوں پہ آذربائیجان کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ وہاں سے آرمینیا کی فوج کو پسپا کیا جا چکا ہے، اور قرباخ کہ جو علیحدگی پسند ہیں ان کو پسپا کیا جا چکا ہے، ان کو دھکیلا جا چکا ہے، اور وہ فرار ہو گئے ہیں، فرار ہونے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ بھاری بھرکم اسلحہ، آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے، فوجی اعتبار سے بھی پلڑا بھاری ہے۔ اب تک 400 ہلاکتیں ہو چکی ہیں آرمینیا کی، فوجی نقصان، ان کے فوجی جوان اور افسر 400 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ 350 سے زائد آرمینیا تسلیم کر چکا ہے، جبکہ جو ذرائع ہیں آذربائیجان کے اور قرباخ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ 400 سے زیادہ ہلاکتیں ہیں، اور وہ اب باعزت تو کیا کہنا چاہیے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی محفوظ راستہ مجھے مل جائے، سیف ایگزٹ مل جائے، اور فیس سیونگ مل جائے، اور ایسی جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن آذربائیجان جو ہے ان کا چونکہ پلڑا بھاری ہے، اور انہوں نے 20 ٹینکس ان کے تباہ کیے ہیں، توپ خانے تباہ کیے ہیں، اور ان کی جو مین جو کیا کہنا چاہیے جی اہم ترین چوٹیوں پہ آذربائیجان کا قبضہ ہے، اہم ترین چوٹیوں پہ آذربائیجان قابض ہو چکی ہے، کیونکہ علاقہ ان کا ہے، اور یہ چیز آذربائیجان مسلسل کر رہی ہے۔ پھر جو آرمینیا کلیم کر رہا ہے کہ جناب انہوں نے بھی نشانے بنائے ہیں اور میزائل داغے ہیں، آذربائیجان کا کہنا ہے کہ ان میں سے مور دین 95% ان کو ہم نے فضا میں ہی ضائع کر دیا، اور وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچے، اس لیے آرمینیا جو ہے وہ زیادہ خوش نہ ہو۔ یہ ایک ڈیٹیل ہو گئی۔ پھر یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں، آرمینیا کی پسپائی ہو رہی ہے، اور تمام تر دھمکیوں کے باوجود فرانس جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اگریسو ہوا ہے، اور اس کو سونپا ہے، ظاہر ہے جی امریکہ بہادر سرکار نے ان کو سونپا ہے، جیسے یہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، اس کو مار پڑی، اور فرانس اب ادھر آ گیا ہے۔ فرانس نے بہت کوشش کی، اور ترکی کے صدر جو ہیں طیب اردوان وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم آذربائیجان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور جتنا بھی اسلحہ آذربائیجان کی خواہش ہوگی وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ یہ بھی بتا دوں کہ آذربائیجان کے ساتھ جو اسلحہ جو سب سے زیادہ آذربائیجان خرید رہا ہے وہ 3 ملکوں سے خرید رہا ہے۔ نمبر 1 ترکی، نمبر 2 اسرائیل، اور نمبر 3 پاکستان کے ساتھ اس کی GF-17 کی بھی بات چیت چل رہی ہے، اور بھی ہمارا ساز و سامان جو ہے کافی ایسا ہے۔ تو یہ ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں آذربائیجان کے۔ پھر ایران کو اب مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایران بھی کوشش کر رہا ہے رشیا اور چائنا کے ذریعے کہ اس جنگ کو بند کروایا جائے۔
ورنہ یہ لڑائی پھیل رہی ہے، اور اگر یہ علاقائی لڑائی ہو گئی، ریجنل، پورے ریجن کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور باہر کے ملکوں کے یعنی کہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس لڑائی میں انہوں نے بھی اپنا ایندھن جو ہے وہ جھونکنا شروع کر دیا، تو پھر یہ بے قابو ہو جائے گی، اور یہ بڑا پھر اسکرپٹ جس کا خطرہ ہے، یہ اسکرپٹ بڑا ہو جائے گا، کیونکہ ایران اگلی باؤنڈری ایران کی ہے، اور اس کے دیہاتوں پہ بھی یعنی کہ سرحدی علاقوں میں بھی یہ گولہ باری ہو چکی ہے، اور انہیں اپنے سرحدی علاقے خالی کروانے پڑے ایران کی طرف سے، اور ایران کے صدر اس بارے میں ایک واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روس نے یہ کوشش کی ہے کہ جناب ہم جنگ بندی کرواتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا سے کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ بھیجیں۔ روس کی بات ہوئی ہے، روسی حکام کی، صدر پیوٹن کی بات ہوئی ہے، حکام کیا صدر پیوٹن کی بات ہوئی آرمینیا اور آذربائیجان کی ہائیسٹ اتھارٹیز کے ساتھ، اور وزرائے خارجہ کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیں ماسکو، بیٹھیں، بات چیت کریں اور یہ جنگ بندی کی طرف جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور اگلا جو آیا ہے وہ جامعہ ازہر قاہرہ سے، جی وہاں سے میسج آیا ہے، جامعہ ازہر کی طرف سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ یہ جنگ بندی کر دی جائے اور زیادہ خون نہ بہایا جائے۔ آرمینیا میں اب دوسری طرف کیونکہ قرہ کا جو دارالحکومت ہے وہ ہٹ ہو چکا ہے آذربائیجان کی طرف سے، وہاں سے مکمل طور پہ پسپائی ہے۔ آرمینیا نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، اور شہری علاقوں کو زیادہ تر سویلین، آذربائیجان کے سویلین آبادی زیادہ متاثر ہوئی، لیکن وہ بھی چند درجن سے زیادہ نہیں ہیں۔ ٹوٹل ہلاکتیں جو آذربائیجان اس وقت بتا رہا ہے وہ 30 یا 35 ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے آذربائیجان کی ہوئی ہیں۔ اب یہ امن مذاکرات، لیکن آذربائیجان کا جناب خاص طور پہ ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے، جو آذربائیجان کی وزارت دفاع اور ان کی وزارت خارجہ، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ہمیں کوئی جنگ بندی کا فائدہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ جنگ بندی کے نتیجے میں انہوں نے تین شرائط عائد کی ہیں۔ 3 شرائط میں معافی مانگی جائے، آرمینیا آذربائیجان کی خود مختاری تسلیم کی جائے، اور قرہ باغ سے علیحدگی پسندوں کو فارغ کیا جائے۔ یہ 3 شرائط عائد کی ہیں، اور 3 شرائط عائد ہوں گی تو جنگ بندی کامیاب ہوگی۔ لیکن یہ ظاہر ہے جی، عالمی پریشر جب اس طرح سے آتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، وہ یہی ہے کہ بات چیت اور لڑائی دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آذربائیجان کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم جو کچھ اچیو کر چکے ہیں وہاں سے ہم پسپا نہیں ہونا چاہتے۔ 30 سے زیادہ دیہات ان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ تو یہ تھی صورتحال۔ اور دوسری جانب ترک صدر جناب طیب اردوان نے بہت ہی شاندار انہوں نے اپنی وہ دکھا رہے ہیں پرعزم اور اپنی لیڈرشپ۔ انہوں نے فرانس کے پریزیڈنٹ کو، میکرون کو واضح طور پہ ایک میسج دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اپنی جو غلیظ زبان ہے وہ بند کر دیں، کیونکہ اس طرح کی زبان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں۔ اور دوسری جانب ایک اور بھی ترکی جو ہے، پھر یہ ایک بڑا ہتھیار ہے جی ان کا۔ تو آرمینیا نے اب کیا کیا ہے، ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ قرہ باغ کے جو لڑائی ہو رہی ہے، تو آرمینیا نے کہا ہے جناب آذربائیجان نے چرچ پہ حملہ کیا ہے، تاریخی چرچ کو نشانہ بنایا ہے، تو اس پہ آذربائیجان کیٹیگوریکلی انکار کر چکا ہے، اور ابھی تک وہ اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آرمینیا، کیونکہ کرسچن کنٹری ہے، عیسائی ملک ہے، اور وہ مغرب اور بڑی طاقتوں کو، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ الزام لگایا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مذہب کارڈ کون استعمال کرتا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے، مسلمانوں پہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ مذہب کارڈ اس وقت مغرب استعمال کر رہا ہے، یا پھر ہندوستان میں مودی استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اب اگلی خبر جناب، ساتھ یہ جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ اگلے ہفتے جناب جرمن کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ترکی جا رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جرمن
پاکستان کو بھی اپنی طرف راغب کر رہا ہے، اور ادھر ترکی کے ساتھ بھی ان مشکل حالات میں وہ ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے، طیب اردوان سے ملاقات ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ وزٹ ہوگا کیونکہ یورپ کا ایک اہم ترین ملک ہے جرمن، اور تگڑا ملک بھی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے جناب، وہ ہے عرب عوام کی اکثریت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اس کی ریزن مخالفت، ایک سروے کروایا گیا، دوحہ بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے عرب ملکوں کی، اور انہوں نے یہ سروے کروایا۔ اور یہ سروے کروانے کی نوبت کیوں آئی، نتیجے بھی میں آپ کو بتا دوں نوبت کیوں آئی۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے تو اگر آپ ٹرمپ کے داماد کی گفتگو اور اسرائیل کے جو میڈیا جو کچھ کہہ رہا تھا اور اسرائیل کے وزیر اعظم جو کہہ رہے تھے، اس کے اکارڈنگلی تو یہ تھا کہ بہت جلد، بلکہ 6-7 ملک وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کے پومپیو، انہوں نے دورہ بھی کیا تھا عرب ملکوں کا بھی، سوڈان بھی گئے تھے اور بحرین بھی گئے تھے، مڈل ایسٹ بھی، اور اس کے بعد سعودی عرب، یہ سارے ملکوں کا وزٹ کیا تھا انہوں نے۔ اور ان کا خیال تھا کہ جناب جہاں جہاں میں ہو کے جا رہا ہوں یہ سب کے سب ملک تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو، اور پھر بریک لگ گئی اور وہ رک گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان نے بھی اور ادروائز ان ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی بہت خوف اور ڈر کے ساتھ یہ بتا دیا تھا عرب حکمرانوں کو اور ان بادشاہوں کو، سلطنت کے جو بادشاہ ہیں ان کو، کہ جناب اگر آپ نے یہ کام عوامی رائے عامہ ہموار کیے بغیر کیا تو بے شک یہاں پہ بادشاہتیں ہیں اور حکم چلتا ہے بادشاہوں کا، لیکن اس کا رد عمل بڑا شدید ہوگا اور یہ خطہ جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے، اور اس سے ایک دوسرے درجے کی ایک ریونج جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ چلا جائے اور ریاستیں بے بس ہو جائیں۔ یہ دوحہ بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے جی عرب ملکوں کی، اور انہوں نے یہ سروے کیا ہے۔ یہ سروے کس کس ملک میں ہوا جی؟ موریتانیہ میں ہوا، مراکش، الجزائر، تیونس، مصر، سوڈان، فلسطین، لبنان، عراق، سعودی عرب، کویت اور قطر۔ یہ ان تمام ملکوں میں یہ سروے جناب کنڈکٹ کروایا گیا اور ہزاروں افراد سے رائے لی گئی، اور جو نتیجہ نکلا اس میں صرف 6% ان تمام ملکوں کی عوام میں سے صرف 6% لوگوں نے کہا کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے اور اس کو کرنا چاہیے، جبکہ ایک بڑی تعداد پیچھے 6% کے بعد 88% نے یہ کہا، 88% نے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ دشمن ہے مسلمانوں کا، اس لیے۔ اور باقی جو ہیں 88 اور 6 جناب یہ ہو گئے 94، اور 6% نے کوئی رائے نہیں دی۔ یہ ہوا، اور اس میں آگے جو بریک اپ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قطری ریسرچ سینٹر ہے جی، اور ان کے مطابق ہر ملک کے عوام سے الگ الگ رائے لی گئی، اور ہر ملک کا سروے کا جو نتیجہ ہے وہ الگ الگ مرتب کیا گیا، اور اس کے مطابق الجزائر میں جی 99% اور اردن میں 93% لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی۔ الجزائر 99%، صرف 1% حامی ووٹ، اور اردن میں 93% لوگوں نے جناب مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، خلیجی ممالک میں جی 90% لوگوں نے مخالفت کی، سعودی عرب میں 65% لوگوں نے مخالفت کی، اور 29% سعودی عرب کے 29% لوگوں نے کوئی رائے نہیں دی، اور اسی طریقے سے سوڈان میں صرف 13% لوگ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی قرار پائے، جبکہ باقی سب کے سب 87% جو ہیں وہ مخالف قرار پائے۔ 13 عرب ممالک کی یہ رپورٹ آئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے، کیونکہ یہ رپورٹ اب آئی ہے، سروے بہت پہلے ہو چکا تھا، جس کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے جناب کہ فی الحال رکا جائے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے، عام مسلمان، وہ خواہ کسی بھی ریاست کا ہے، اس میں ابھی کافی غیرت بھی ہے،
حمیت بھی ہے، جذبہ بھی ہے اور سوچ بھی پازیٹیو ہے، اور وہ اس کو فکر فاقہ ذرا کم ہے، وہ ابھی بھی اپنے دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اپنے قبلہ اول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے مسلم حکمران ہیں ان کی آنکھوں پہ ضرور پٹی چڑھی ہوئی ہے، وہ دولت کی بھی ہے، وہ اقتدار کی بھی ہے، اور یہ اس نشے میں مبتلا ہیں، اور وہ صرف دیکھ رہے ہیں، زبانی جمع خرچ اپنا کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے آپس میں ہی لڑ کے یہ مر رہے ہیں اور اغیار کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب 13 عرب ملکوں کا سروے، اور وہاں کے عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ بہت ہی خوش آئند سروے، خوش آئند رپورٹ، خوش آئند نتیجہ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔